نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز حاضرین مجلس، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کی تعظیم۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جب کسی بڑے کا خط ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جذبہ احسان کے ساتھ اسے وصول کرتے ہیں، ادب کے ساتھ بولتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے معنی میں غور فکر کرتے ہیں اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جیسے انسان کی مکتوب کی قدر کر سکتے ہیں تو قرآن تو رب العالمین کا مکتوب ہے، اور یہ وہ عقل والا مکتوب ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میں اسے پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے ایسا ہو جاتا۔ یہ وہ عقل والا کلام ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تو سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے انتظار ہو جاتے تھے۔ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، جو قدرت و طاقت والا ہے، جو عظمت و جلال والا ہے، جو جاہ و جمال والا ہے، جو صفات و کمال والا ہے، جو عطا و منان والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل قدر پیغمبر بھی اس کے کلام کی نہ آ سکے اور غش آ کر گر پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم نہ رکھتا تو شاید وہ اللہ کا کلام سن بھی نہ سکتے اور وہ بھی پورے کل کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو یہ حال ہو گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قرآن مجید بولتے تو ان پر کشیدگی ہو جاتی تھی اور فرماتے کلام ربی کتاب ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشیدگی کیوں ہو جاتی تھی؟ اس لیے کشیدگی ہو جاتی تھی کہ میں کہاں اللہ کا کلام کہاں۔ ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست، پانا مقصد خدای بخش کا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم اس قابل کہاں کہ اس کتاب کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ حضرت حسین بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز زیادہ زمین میں گزرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو ایسی زندگی بدلی کہ ساری ورزش چھوڑ کر گھر بیٹھنا خوشی ہو گئے۔ کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے، کوئی گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اجازت نہ دیتے، لیکن لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کا دل قرآن اور قرآن والوں کی عظمت سے لبریز ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے ان سے ملاقات کے لیے یہ اختیار کیا کہ ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ جب حضرت حسین بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں قرآن کے الفاظ پڑھتے تو وہ پیدا ہو کر باہر آ جاتے۔ اس واقعے سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو قرآن والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان اوراق کی تعظیم کرو جس میں قرآن مجید کا الفاظ لکھے ہیں، اس مدرسے کی تعظیم کرو جس میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اس کپڑے کی تعظیم کرو جس سے قرآن مجید بننے کا خط حاصل ہوا ہے، اس انسان کی تعظیم کرو جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، اس استاد کی تعظیم کرو جس کے جو قرآن کی تعلیم و تدریس میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کو اور قرآن والوں کو دنیا میں عزت دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عزت دے گا۔ قرآن کی تعلیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کے دل میں قرآن کی تعلیم نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر ہی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے کلام کی عظمت ہو۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اپنی اور اپنے قرآن کی عظمت سے بھر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔